السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 94 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے پکڑ لیا یا ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو بالبأساء بھوک کے ساتھ، والضراء اور تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ بأسا کا معنی وہ تمام تکلیفیں جو بھوک کے متعلق ہیں، مثلاً قحط سالی، بارش کا نہ ہونا، پھلوں کی کمی، خوراک کی کمی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور والضراء اس سے مراد باقی تمام تکلیفیں، مثلاً جسمانی تکلیفیں یا جسمانی بیماریاں، یا اسی طرح دوسروں کی طرف سے پہنچنے والے دکھ، یا اہل خانہ میں سے عزیزوں میں سے کسی کی وفات، یا یعنی بہت سی سزائیں اور عذاب جو اللہ کی طرف سے آئیں یا لوگوں کے ہاتھوں سے آئیں، وہ سب ضراء میں آ جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد یہ بات ذکر کی ہے کہ جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی ہم بھیجتے رہے اور لوگوں نے اس نبی کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو ہلکی پھلکی ڈانٹ پلائی تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں اور وہ اپنے کھوئے ہوئے راستے کو پا لیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے رہنے والوں کو بھوک جیسی تکلیفوں اور جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ہم نے ان کو جھنجھوڑا، لعلہم یضرعون تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائیں، گڑ گڑائیں۔ یعنی ان کو یہ تکلیفیں اس طریقے سے آتی تھیں، اور اب بھی اگر کوئی شخص پہلے راہ راست پر ہو لیکن پھر وہ بھٹکنا چاہے، بھٹکنا شروع ہو جائے، تو اس پر آج بھی اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ اس انداز میں ہوتی ہیں کہ گنہگار کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے اس کے نفس کی آواز ضرور اس کو آتی ہے کہ یہ تمہارے فلاں گناہ کی سزا ہے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ڈھیل وہ انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ غربت کی نسبت دولت کا فتنہ زیادہ سخت ہے۔ غربت میں تو پھر انسان تکلیف میں پھر کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف آ جاتا ہے، لیکن آسائش، جوانی، صحت، دولت، ان چیزوں میں جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے اس کا واپس پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ سیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، کہ پھر ہم نے بدل ڈالا برائی کی جگہ پر اچھائی کو یہاں تک کہ وہ عفو بڑھ گئے، یعنی مال و دولت میں، افراد کے لحاظ سے، اور ہر طرح سے وہ ان کی جو طاقت تھی، قوت تھی، شان و شوکت تھی، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، اور انہوں نے کہا تحقیق پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو تکلیفیں بھی اور خوشیاں بھی، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بس ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چھٹی دے دی، ان کو ڈھیل دے دی، ان کی رسی ڈھیلی کر دی، تو وہ اس قدر بدمست ہو گئے کہ وہ ان تکلیفوں اور آزمائشوں کو یہ ایک عام سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ تو حالات کا تقاضا ہے، ہمارے بڑے بھی اسی طرح خوشیوں اور غمیوں میں مبتلا رہے اور ہم پر بھی آ گئی ہیں۔ یعنی وہ یہ چیز نہ سمجھے کہ ہمارا اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہو رہا ہے، بلکہ غفلت میں دور نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے اچانک پکڑا کہ اس وقت ان کے شعور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم پکڑے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔
ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اگر بے شک اہل بستی یعنی بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکات من السماء والارض زمین و آسمان کی برکتیں، ولیکن کذبوا اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون بس ہم نے ان کو پکڑ لیا اس چیز کی وجہ سے جو وہ عمل کر رہے تھے، کما رہے تھے۔ یعنی اگر بستی کے رہنے والے یعنی پوری بستی مومن اور متقی بن جائے تو اللہ تعالیٰ اگر ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں کھول سکتے ہیں۔ زمین کی برکتوں سے مراد ایک تو یہ کہ کھیتی اور پھل اور ہر چیز کی فراوانی، اور ایک یہ کہ جو کچھ بھی اگے اس میں وہ یعنی صحت کے لحاظ سے اور غذائیت کے لحاظ سے بھرپور ہو، اور اسی طرح یعنی زمین کے جو عذابات ہیں ان سے بچے رہنا، اور آسمان کی برکتوں سے مراد ایک تو بارش، پھر مناسب ہوائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، پھر رحمت والے فرشتوں کا نزول، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بستی کے رہنے والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جو اللہ ایک بستی کے لوگوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے نواز سکتا ہے اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، تو کسی ایک شخص کو نوازنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر ہم میں سے ہر کوئی فرداً فرداً اپنے آپ کو متقی بنا لے اور ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کیوں نہیں کھولیں گے؟ برکتوں سے مراد یہاں کثرت صرف نہیں ہوتی، بلکہ برکت کا مطلب بعض اوقات چیز دیکھنے میں تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی زندگی پاتے ہیں، عمر تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، ایسی اپنی یاد چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے فوت ہونے کے بعد برسوں تک لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ یعنی 100 سال سے بھی اوپر زندگی پاتے ہیں لیکن وہ اتنے عرصے میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ ان کو کوئی یاد کرے۔ تو برکت کا مطلب صرف کثرت نہیں ہوتا، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی افادیت زیادہ ہو۔ اب بعض لوگوں کے پاس رزق تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دیتے ہیں، بعض کے پاس رزق بڑا وافر ہوتا ہے لیکن ان کی صحت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو کھا سکیں یا برداشت کر سکیں۔ تو اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ایمان اور تقوی رکھتے ہیں۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اللہ تعالیٰ تنبیہی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کیا بستی کے رہنے والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ افامنا یعنی کیا وہ امن میں ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے، ان یأتیہم بأسنا یہ کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے، بیاتن رات کے وقت، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ او امین اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ کیا بستی کے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے، یہ کہ ان کے پاس ہمارا عذاب ضحیٰ کے وقت دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے کام میں اس وقت مصروف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں وقت اس لیے ذکر کیے ہیں کہ ان دونوں اوقات میں لوگ زیادہ تر اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں اللہ کو صرف وہی یاد کرتا ہے جس کے دل میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے۔ اسی لیے ضحیٰ کے وقت کے 2 نفل یا 4 نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفل پورے جسم کی طرف سے صدقہ، اور اگر کوئی 4 پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کی ضروریات اور اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ یعنی یہ وقت اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ افامنوا مکر اللہ کیا پس وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون پس نہیں بے خوف ہوتی اللہ کی تدبیر سے مگر خسارہ پانے والی قوم، یعنی جو لوگ گھاٹے میں ہیں
وہی اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراض ہونے کو بھلا کر بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ فائدے میں ہیں، اپنی کامیابی چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذابات کو کبھی بھی نہیں بھلاتے، اور وہ ہر کام کرتے وقت اس بات کو سوچتے ہیں کہ کیا اس سے اللہ ناراض تو نہیں، کیا اس پر ہمیں کوئی عذاب تو نہیں بھگتنا پڑے گا، اور ہر کام وہ اللہ کی رضا والا کرتے ہیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے جو یرثون الارض، جو زمین کے وارث بنے ہیں اس کے رہنے والوں کے بعد، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو پہنچا دیں ہم ان کو ان کے گناہوں کی سزا، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں بس وہ نہیں سن سکتے یا نہ سن سکیں۔ یعنی پہلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد دوسری قومیں جو آباد ہوتی ہیں اور پہلے لوگوں کی وہ چھوڑی ہوئی چیزوں کی وارث بنتی ہیں، یا جس طرح ہم لوگ عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فوت ہوتے ہیں تو کچھ دوسرے ان کی جگہ پر آ جاتے ہیں، مثلا ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو اولاد ان کی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح تو جو فوت ہونے والوں کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ کیا اس بات کو نہیں سوچتے کہ اگر پہلی قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا ہے تو ان کے اوپر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے مہر لگ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو مہلت دے رکھی ہے اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ یعنی ان قوموں کے حالات پڑھنے کے بعد، یا ہم اپنے طور پر اپنے علاقے میں اپنے دور میں اگر کسی مغضوب علیہ کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کر ہمیں اس بات کی توبہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر وہ گناہ نہ آنے پائے، کہ اگر اس کو اس کے گناہ کی سزا ملی ہے تو ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیاں یعنی یہ تقریباً 5 قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کیے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، ان 5 پیغمبروں کی امتوں کے حالات بیان ہوئے۔ فرمایا کہ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ہم نے ان کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق یعنی بغیر کسی شک کے یہ بات ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، پس نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے اس چیز پر جس کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس سے پہلے۔ یعنی ایک قوم نے جھٹلایا تو ان کی دیکھا دیکھی دوسری قوم نے بھی اسی طرح یہ نافرمانی کی جو روش تھی وہ ایک دوسرے سے نقل ہوتی چلی آئی۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ یعنی یہ لوگ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اس حد تک پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ بالکل سیم اس اسٹوڈنٹ کی مثال ہم سمجھنے کے لیے لے سکتے ہیں جو بارہا مرتبہ نافرمانی کرتا ہے تو بالآخر اس کو ادارے سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ بار بار نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ایک فرد ہو یا ایک قوم، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پورا کرنے والے۔ یہاں عہد کا لفظ یہ نکرہ ہے 2 زیروں کی وجہ سے، تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی عہد پورا نہ کیا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اگرچہ ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو نافرمانی کرنے والے، یعنی ہر صورت میں لَفَاسِقِينَ، ضرور ہر صورت میں وہ نافرمان ہی ٹھہرے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔
فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھو کہ کس طرح انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ یعنی پہلی قوموں کی بات اللہ نے ذکر کی کہ وہ عہد توڑنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے لوگ تھے۔ پھر انہی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسل ہیں ساری۔ تو یہ لوگ فلسطین کے کنعان کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں کا واقعہ پیش آیا اور آپ مصر پہنچ گئے، پھر آپ کو مصر کا حکمران بنا دیا گیا، یہ یعنی بہت سے مرحلوں سے گزرنے کے بعد، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ملک کے اندر بہت انصاف اور دین کو نافذ کیا۔ تو ان کے اس قحط کی وجہ سے ان کی شہرت دور دور تک پھیلی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ بھی اپنے علاقے سے اٹھ کر یہ مصر پہنچے، اور بنی اسرائیل کی کثیر تعداد مصر میں آباد ہو گئی، اور تقریباً یہ صدیوں مصر میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بہت بعد میں تشریف لائے۔ ان کے درمیان بہت سے بنی اسرائیلی بادشاہ آتے رہے، لیکن وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سزا کے حقدار ٹھہرے کہ وہاں کے رہنے والے قبط قبیلے کے لوگوں نے ان کا تختہ الٹ دیا، اور انہوں نے جب اپنا حکمران بنایا تو انہوں نے اس کا نام فرعون رکھا، جبکہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور اس سے پہلے کے حکمرانوں کو عزیز کہا جاتا تھا، عزیز مصر۔ تو ان کے بعد یہ فرعون کا دور آیا، اور کئی فرعون آئے، یعنی فراعین مصر جن کو کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جو فلسطین سے اٹھ کر آئے تھے، ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب یہ لوگ اس طرح سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ نہ تو اپنے مذہب پر عمل کر سکتے تھے، اور نہ ہی ان کو کسی اچھی چیز کی خرید و فروخت کی اجازت تھی، نہ مکان بنا سکتے تھے، نہ اپنا کاروبار کر سکتے تھے، یعنی اس حد تک ان کی مظلومانہ زندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ شاہی خاندان میں پلے تھے، اس لیے انہوں نے براہ راست فرعون کو ہی مخاطب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جہاں بھی ذکر کیا ہے یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کا تذکرہ آتا ہے، حالانکہ باقی نبیوں کا ان کی قوم کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ چونکہ یہ شاہی خاندان میں پلے تھے، اس لیے انہوں نے براہ راست فرعون کو مخاطب کیا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والا تھا وہ مر کھپ گیا تھا۔ یہ فرعون جس کے سامنے انہوں نے توحید کو بیان کیا ہے، یہ کوئی اور تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ادب اور احترام کے ساتھ اس کے مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے کہ اے فرعون، یعنی اس کا نام نہیں لیا، اے فرعون اس کو کہہ کر یا فرعون اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی، اور کہنے لگے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یعنی حقیقی بات یہی ہے کہ میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں مگر حق ہی، یعنی میرے یہی لائق ہے کہ میں اللہ کے بارے میں سچی بات ہی کروں، میں اللہ کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتا، میری یہ بات بالکل یقینی ہے اور بالکل سچی ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، تحقیق میں تمہارے پاس لایا ہوں روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بس میرے ساتھ بھیج دو بنی اسرائیل کو۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بہت دیر تک کئی وقتوں میں کئی مجلسوں میں مکالمہ کیا، بات چیت ہوئی، لیکن جب دیکھا کہ فرعون کسی طرح بھی اس کے دین کو، اس کی مذہب کو اور اس کی تبلیغ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے ہو تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تاکہ یہ لوگ اپنے وطن میں چلے جائیں اور وہاں جا کر یہ اپنے دین پر، مذہب پر عمل کر سکیں۔
قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لایا ہے فأت بها، بس اس کو لے آ، یعنی ہمیں دکھا دو اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ انتہائی گفتگو کی کہ پہلے اس کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب وہ کسی صورت بھی نہیں مانا تو پھر اس نے اس کو یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، لیکن جب اس بات پر بھی نہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ دلیل پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا کر رکھے تھے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی، مبین ظاہر، یعنی واضح قسم کا بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور کھینچا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو تو اس وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی ان کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اژدہا بھی کوئی معمولی سا نہیں تھا، اتنا بڑا اژدہا یہ بنتا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی قوم کے ساتھ ایک مقابلہ ہوا تو میدان میں انہوں نے ہزاروں رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی ہوئی تھیں جن کو وہ سانپ نگل گیا، اتنا بڑا اژدہا وہ بن جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا سفید ہونا، یہ بھی سفیدی اس طرح کی تھی کہ نہ تو اس کو پھل بحری کہا جا سکتا تھا، یعنی ان کے ہاتھ سے روشنی پھوٹتی تھی اور دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا۔ یہ 2 ایسے معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی ابتدا میں عطا کیے تھے، لیکن ان ظالموں کے اوپر ان معجزوں کا بھی اثر ظاہر نہ ہوا۔ آگے یہ واقعہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔